بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایاس بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت کا واقعہ۔ ابراہیم بن مرزوق بصری بیان کرتے ہیں کہ ایاس بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کے قاضی بننے سے پہلے ہم ایک دن ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور سامنے کی اونچی سی دکان پر بیٹھ گیا اور راہگیروں کو تکنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک راہگیر کے پیچھے لپکا اور سامنے سے اس کا چہرہ دیکھ کر واپس آ گیا اور پھر اسی جگہ پر بیٹھ گیا جہاں پہلے بیٹھا تھا۔ ایاس بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دیکھ کر کہا، بتاؤ یہ شخص کیا چاہتا ہے؟ لوگوں نے کہا، آپ ہی بتائیے۔ ایاس بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ شخص بچوں کو پڑھاتا ہے اور اس کا کوئی کانا غلام گم ہو گیا ہے، یہ اس کی تلاش میں ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ اس پر ہم میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے جا کر اس شخص سے پوچھا، آپ کس چیز کی تلاش میں ہیں؟ اس نے کہا، میرا ایک غلام گم ہو گیا ہے۔ ہم نے پوچھا، وہ غلام کیسا تھا؟ اس نے غلام کے بہت سارے اوصاف بیان کیے اور آخر میں کہا، اس کی ایک آنکھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے پوچھا، آپ کا مشغلہ کیا ہے؟ کہنے لگا، بچوں کو پڑھاتا ہوں۔ ہم نے حیران ہو کر ایاس بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ سب باتیں آپ کو کیسے معلوم ہوئیں؟ ایاس بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے اس شخص کو یہاں آتے دیکھا، یہ سامنے بیٹھنے کے لیے مناسب جگہ تلاش کر رہا تھا اور آخر میں اس نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جو سب سے اونچی تھی۔ میں نے اس کو غور سے دیکھا تو وہ مجھے کوئی شاہی خاندان کا فرد معلوم نہیں ہوا۔ اس پر میں نے سوچا کہ ایسا کون ہو سکتا ہے جو بادشاہوں کی طرح بیٹھنا پسند کرتا ہو۔ سوچنے پر خیال آیا کہ یہ مزاج صرف بچوں کے معلم کا ہو سکتا ہے۔ اس سے میں یہ سمجھ گیا کہ یہ معلم ہے۔ ہم نے پوچھا، اور غلام کا قصہ آپ نے کیسے پتہ لگایا؟ ایاس بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اسی دوران اس شخص نے ایک معمولی حیثیت کے ایسے راہگیر کا چہرہ دیکھا جس کی ایک آنکھ غائب تھی۔ اس سے میں سمجھا کہ وہ اپنے غلام کو تلاش کر رہا ہے اور غلام بھی کانا ہے۔